بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج میں بات کروں گا اپنے کیریئر ایز اسٹرالوجی کے بارے میں کہ کیسے میں نے اس کے اندر اچیومنٹ حاصل کی ہیں، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ریسرچز وغیرہ کی ہیں۔ تو ہر آدمی یہ چیز جاننا چاہتا ہے کہ یار میں اگر جس سے کنسلٹ کر رہا ہوں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کیا وہ سکسیسفل پریڈکشنز اس نے ماضی میں کی ہیں نہیں کی ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا اس فیلڈ کے حوالے سے کہ تقریباً 15 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے علم نجوم پر جب ریسرچ شروع کی اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس علم کے اندر صداقت ہے نہیں ہے، کیا پریڈکشن وقت سے کی گئی پہلی پریڈکشنز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس علم کے اندر صداقت نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس علم کے اندر میں نے صداقت دیکھی ہے اور وہ آلریڈی میرے پرنٹڈ ہے پریڈکشنز۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں نے جناب وزیر اعظم گیلانی صاحب کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا تھا، یہ نورانی دنیا کے اندر پرنٹڈ ہوا تھا، اور اس میں یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم گیلانی صاحب 5 سال پورے کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا ذائقہ ہے، یہ میرا نام ہے مظہر وارث، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سال پورے کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد میں نے جناب پرویز مشرف صاحب کے اوپر پیشن گوئی کی تھی، اور یہ پیشن گوئی جون 2018 میں کی گئی تھی۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئینہ قسمت ہے، یہ لاہور سے پرنٹڈ ہوتا ہے، یہ آئینہ قسمت ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا نام ہے مظہر وارث، یہ آپ دیکھیں، اور یہ جون 2008 کے اندر پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ اگست 2008 سے 9 تک ان کے لیے خطرناک دور ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل تھا، جناب مشرف صدر کب تک۔ الحمدللہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر عدلیہ کا بحران بھی چل رہا تھا۔ یہ دیکھیں آئینہ قسمت اگست 2008، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئینہ قسمت۔ تو اس میں یہ آپ دیکھیں، یہ اگست، آئینہ قسمت اگست 2008، یہ آپ یہ دیکھیں عدلیہ کا بحران کب تک، یہ اس کے اوپر میں نے پریڈکشنز کی تھی۔ اور اس پریڈکشنز کو اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ دیکھیں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، جس کا صفحہ نمبر 14 ہے، اور یہ دیکھیں کہ دسمبر 2008 تک عدلیہ کا بحران حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ الحمدللہ یہ پوری ہوئی۔ 2009 کے اندر جو ہے مارچ 2009 میں جو جوڈیشری تھی ان کا کم بیک ہوا، اور یہ میں آپ کو صرف یہ دیکھیں، مشرف صاحب 18 اگست 2008 کو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جوڈیشری کی جو تھی، یہ 17 مارچ 2009 کو جوڈیشری بحال ہوئی تھی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا آرٹیکل آلریڈی پبلش اگست 2008 میں نے لکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ شاہ محمود صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے لکھا تھا، وہ شامل ہو گئے تحریک انصاف کے اندر۔ پھر میں نے جب 2014 کا دھرنا تھا، یہ نیا دور کے اندر، یہ میں نے لکھا تھا، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر حکومت کی تبدیلی کے امکانات نظر نہیں آتے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ 2014 کے دھرنے میں حکومت نہیں گئی، وہ بھی پیشن گوئی پوری ہوئی۔
پھر 2016 کے اندر میں نے لکھا تھا کہ کپتان جو ہے وہ حکومت کو مشکلات میں ڈال دیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا پرنٹڈ ہے. اور 2016 کے اندر لاک ڈاؤن اسلام آباد نومبر کے اندر جو دھرنا تھا، اس حوالے سے دھرنا تو نہیں ہو سکا لیکن لاک ڈاؤن کی کال تھی عمران صاحب کی، اور اس حوالے سے پاناما جو آیا تھا، پاناما لیکس، اس کے بارے میں، تو اس کے اوپر وہ ان کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا کیس کو. پھر اس کے اندر میں نے 2016 میں ایک اور بات لکھی تھی کہ پاک بھارت جو ہے وہ کشیدگی برقرار رہے گی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ روزنامہ صاحب. اور آپ دیکھیں کہ وہ ہوا. اور وزیر اعظم گیلانی صاحب کے لیے اچھا سال لکھا تھا. ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی 10 مئی 2016 کو بازیاب ہوئے تھے. یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے اچھا سال تھا. اور ہر ٹائم گزرنے کے ساتھ 2016 میں ایسا لگتا تھا شاید وہ چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا. اس لیے وہ اس حوالے سے بھی ان کے لیے بہتر رہا. اور پاک بھارت اور افغانستان کشیدگی یہ بھی قائم رہی. وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا کے اندر بھی پرنٹڈ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ دیکھیں. اور 2016 کے اندر آپ دیکھیں کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا تھا. پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے. اور یہ دیکھیں تورخم بارڈر کے اوپر جو ہے وہ افغانستان پاکستان کی جھڑپیں ہوئی تھی. اور میجر چنگیزی علی جواد چنگیزی صاحب تھے، وہ شہید ہوئے تھے. پاک افغانستان جو کشیدگی ہے وہ برقرار 2016 کے اندر. یہ بھی پیشن گوئی پوری ہوئی. اور یہ 2017 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اس میں نے لکھا تھا، یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، 1 جنوری 2017 ملتان ایڈیشن دنیا نیوز، اس کے اوپر جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ یہاں پر میں نے لکھا تھا کینیڈا کے اندر دہشت گردی ہوگی، اور امریکہ کے اندر دہشت گردی ہوگی، اور سعودی عرب کے اندر. اب آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کیسے چیزیں، علمی جو باتیں ہیں وہ کیسے کمپلیٹ ہوئی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گی، مشکلات پیدا کریں گی. یہاں میں نے لکھا تھا. اور کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے اچھا سال ہوگا. پاکستان نے چیمپئن شپ جیتی انڈیا سے. اب آپ یہ دیکھیں مذہبی، پہلے میں نے بتایا مذہبی جماعتوں کی وجہ سے یہ زاہد حامد صاحب کا جو ختم نبوت والا معاملہ چلا تھا اس پہ انہوں نے استعفیٰ دیا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نے پھر لکھا تھا کہ یہ دیکھیں کھیلوں کے حوالے سے یہ بھارت کو چیمپئن شپ جو ہے نا پاکستان سے ہار گیا تھا. پاکستان کے لیے اچھا اور کھیلوں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں یہ 2016 کے اندر کینیڈا میں فائرنگ ہوئی تھی مسجد کے اندر جہاں نمازی شہید ہو گئے تھے. یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر فلوریڈا کے ہوائی اڈے کے اوپر جو تھی وہ فائرنگ ہوئی تھی، اس میں لوگ شہید مر گئے تھے. لاس ویگاس کے اندر جو ہے کنسرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فائرنگ کی تھی، 58 لوگ مر گئے تھے اس کے اندر، امریکہ کے اندر. پھر اس کے بعد مکہ کے اندر جو تھا، مکہ معظمہ میں وہ دہشت گردی کا یہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیٹ ہے 24 جون، یعنی 23 جون کو ہوا ہوگا تو 24 کو پرنٹ ہوگا. 24 جون 2017 یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں نے لکھا تھا کہ عمران خان نااہل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور یہ دنیا میں اب یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے عمران خان کو اہل قرار دے دیا تھا. یہ پیشن گوئی پوری ہوگی. اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جو کسی اہم شخصیت کا جو ہے اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے.
عائشہ گلالئی نے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا، وہ اسکینڈل بھی شکل میں آیا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو شرجیل اور خالد لطیف ہے غالباً، ان کے آئی پی ایل کے حوالے سے، پی ایس ایل کے حوالے سے ان کے جو اسکینڈل تھے وہ سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ کوئی جو ہے مشہور شخصیت کی وفات ہو سکتی ہے، تو سعید الزمان صدیقی صاحب فوت ہوئے، اور ڈاکٹر روت فاؤ جو جس عام کی ڈاکٹر تھی، بڑے مشہور تھی پاکستان میں، وہ فوت ہوئی۔ اس کے علاوہ میں نے لکھا تھا نواز شریف صاحب کے لیے انتہائی مشکل سال ہے نون لیگ کے لیے، اور تحریک انصاف کے لیے اچھا سال ہے۔ اب یہ آپ ویب سائٹ سے بالکل اس کو چیک کر سکتے ہیں، 1 جنوری 2017، اور یہ خبریں میں بھی پرنٹڈ ہوا ہے، اور یہ 1 جنوری 2017، یہ آپ ان کے شمارے سے چیک کر سکتے ہیں میری تمام چیزیں۔ اچھا، اس میں پھر میں نے لکھا تھا کہ جب پاناما کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا تو 19 اپریل کو میں نے لکھا تھا کہ وزیر اعظم کے اقتدار کو خطرہ نہیں، فرسٹ جو ججمنٹ آئی تھی پاناما کے اوپر 19 اپریل کو لکھا تھا، اور 21 اپریل کو جو ہے وہ اس کے ہیئرنگ تھی، اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے وزیر اعظم نااہلی سے بچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن میں نے اسی خبر کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ ان کے لیے مشکلات ابھی مزید برقرار ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ پھر لاسٹ میں جا کے جولائی میں وزیر اعظم نواز شریف جو تھے وہ نااہل ہو گئے، اور ان کے لیے جو مشکلات تھی وہ کم نہیں ہوئی، ان کے لیے مزید بڑھتی گئیں، کیسز بن گئے۔ اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ حلقہ N120 سے جیت جائیں گی، یہ ان کے لیے لکھا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے اوپر میں نے پاکستان اور روز منگل، یہ نوائے وقت 2014 کے اندر پرنٹڈ ہوا تھا، یہ میں نے اس کے اوپر لکھ دیا تھا کہ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں جو پرنٹڈ ہے آلریڈی میں نے لکھ چکا ہوں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اکتوبر 2014 کے اندر، ملتان ایڈیشن نوائے وقت۔ میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی ٹائم سے پہلے پریڈکٹ کی گئیں اور ان کو محفوظ کر لیا گیا پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور الحمدللہ میری تمام پیشن گوئیاں نیر اباؤٹ 92 یا 93% وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن 90+ میرا جو سکسیس ریٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ میں صرف اس میں یہ گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ علم کے اندر صداقت موجود ہے، اگر مجھے اس میں صداقت نظر نہ آتی تو میں اس کو کب کا چھوڑ دیتا۔ 15 سال سے میں نے اس چیز کو نمبرالوجی، اسٹرالوجی، علم رمل، علم الساعت، علم الاعداد اور مختلف جتنے بھی ماورائی علوم ہیں ان سے میں نے اس کے اندر صداقت دیکھی ہے، علم رمل کے اندر بھی صداقت ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو پڑھنے والے کا تجربہ، پڑھنے والے کا ایکسپیرینس، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، یہ بہت چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پھر آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ جس بنیاد پہ کی ہے، وہ بنیاد اگر ٹھیک ہے تو وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوگی، ادروائز نہیں ثابت ہوگی، لیکن 100% تو کسی کی بھی کوئی پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے یہ جو علم ہے یہ بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ میں نے صرف ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وسیب کے اوپر میرے کئی پروگرام موجود ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایوارڈ بھی ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، عزت دینے والا وہی ہے۔ پیشن گوئیاں بھی میں نے آپ کو ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ درست ثابت ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جن کے لیے بھی اپنے جو کلائنٹس اگر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہترین رہنمائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حوالے سے، ہر پہلو سے اس کو پیشن گوئی کرنے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے، ذائچے کی درستگی، ٹائم کی درستگی، ایونٹ کی درستگی، اس کے بعد پریڈکشن کی جاتی ہے۔ لیکن مجھے صرف تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 300 میں نے اب فیس رکھی ہے 23 مارچ کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ جی ہمارے ایسے بتا دیں، میں پے نہیں کر سکتا، تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے
کہ آپ اگر کسی کی انسان کی محنت کو بھی اگر آپ 300 کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نومینل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کی اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے یا آپ سمجھتے ہیں تو آپ کسی اور سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ 10 روپے لے کر بھی بتانے والے بیٹھے ہیں، طوطا فال والے، آپ ان سے چلے جائیں 15 روپے میں، 10 روپے میں بہترین آپ کا نکل آئے گا، فال نکل آئے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، سٹون کے اوپر بنا دی ہے کہ سٹون کیسے غلط ریکمینڈ ہو رہے ہیں، اس کی میں نے بہترین اس کی تشریح کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ کنسلٹیشن ہے کیا، اور ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار بس ایسے ہی ہے کہ نام بتاؤ، اور جو ہے نا لوگ اس کو ایز اے فن لیتے ہیں، جبکہ یہ اگر سیریسلی آپ اس سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین رہنمائی انسان کو ملتی ہے۔ اور میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں اس حوالے سے خود بھی بہت کانشیس ہوں کہ اگر میری پریڈکشن غلط ہو رہی ہے تو میں اس کو چیک کروں گا کہ یار کیوں ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر مجھے صداقت محسوس ہوئی ہے، اس لیے میں نے تمام جو چیزیں تھیں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں گے، صحیح غلط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کریڈیبل آدمی کون ہے، کون محنت کر رہا ہے، کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے، صحیح اور غلط کے ڈفرنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ خدا حافظ۔